الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، جو زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے وہ عمل کے لیے، جب تک مومن زندہ ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پیر سے، جسم کے حصوں سے جو بھی عمل کرے گا، چاہے وہ عمل صالح چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اور عمل کا یہ موقع بس موت تک ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شخص سونا پور جانے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، یا قبرستان میں اس کو قبر میں لٹا دیا گیا، اب اس نے روزے رکھنے شروع کیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مہلت ملی ہے موت تک۔ جو عمل کر لے گا، جتنا عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اتنی کامیابی ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے عمل کر کے کامیاب ہو جائیں، تو اللہ خاص ایسے موسم عطا فرماتا ہے، ایسے دن، ایسی راتیں کہ جن میں عمل کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ عمل ہے چھوٹا، مختصر، لیکن اللہ اس پر اجر بے پناہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے یہ رمضان ہے کہ رمضان میں انسان اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ بڑھا دیا۔ روزہ رکھ رہا ہے تو اتنا بڑا اجر ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اور اعمال کے اجر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں متعین ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ اور اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کہ انا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں، اس کا اجر میں خود ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کو کسی عمل کے بدلے میں نیکی ملے، اجر ملے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے یا کسی عمل کے اجر کے طور پر یہ وعدہ فرمائے کہ اس کے صلے میں میں مل جاؤں گا، میری معیت حاصل ہو جائے۔ ہارون الرشید نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے خزانے سے ہیرے جواہرات لائے جائیں، قیمتی چیزیں لائی جائیں، اور اعلان کیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے۔ جس ہیرے پر، جس موتی پر، جس قیمتی چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے۔ آپ سوچیں گے کہ کاش ایسے بادشاہ ہمارے زمانے میں بھی ہوتے۔ ہمارے حصے میں تو ایسے لوگ آئے ہیں جن کا خزانہ ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ یہ بیچارے
پوری دنیا میں اپنی غربت کا ڈھنڈورا پیٹ کے یہاں وہاں سے چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کس مولوی کی صحبت ان کو ملی ہے کہ چندے کے امام بن گئے. تو یہ پوری دنیا میں جو ہے اپنی غربت، اپنی فقیری، اسے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر ہیں، جھولا اٹھائیں گے چلے جائیں گے. لیکن یہ فقیر جو ہے یہ جانے والے نہیں ہیں، یہ تو سب جگہ سے لانے والے ہیں. سب جگہ سے جمع کر کر کے لے کے آئیں گے اور قوم کو نہیں کھلائیں گے اور خود کھا جائیں گے. ہاں تو ہارون الرشید نے اعلان کیا جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ چیز ان کی ہو جائے گی. اور ہیرے جواہرات سے جب اعلان ہوا تو سب نے ہاتھ رکھنا شروع کیا. وہ تو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارے 8-10 ہاتھ ہوتے کہ سب طرف پھیلائے جا سکتے. تو لوگوں نے ہیرے جواہرات پر ہاتھ. ایک باندی تھی، ایک غلام عورت تھی دربار میں. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے یہی اعلان کیا ہے نا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھا جائے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا تو وہ آگے بڑھی اور اس نے بڑے ادب سے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ذہین عورت تھی، اس نے جا کر بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھا جائے وہ چیز مل جائے گی. تو ہیرے جواہرات جنہوں نے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھا، کسی کو ایک موتی، کسی کو ایک ہیرا، کسی کو کوئی قیمتی برتن ملا. لیکن جس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ بھی اس کا ہو گیا اور بادشاہ کا سارا خزانہ بھی اس کا ہو گیا. یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجر اور صلے میں مل جائے اس کے لیے اجر و ثواب کی کیا کرنا، اس کے لیے جنت اور اس کی ساری نعمتوں کے دروازے کھل گئے. روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ مل جائے. الصوم لی وانا اجزی بہ. اور یہ اس لیے ہے کہ روزے جتنا خالص عمل نہیں ہے، ہر عمل میں کچھ نہ کچھ ریاکاری آ جاتی ہے. ایک بزرگ کہتے تھے کہ یہ ریاکاری ایسا جانور ہے کہ اگر اس کو لوٹے میں بند کرو گے تو وہ ٹوٹی سے نکل آئے گا. یعنی اگر کسی لوٹے میں بند کر دو گے تو وہ ٹوٹی سے نکل آئے گا. دکھاوا، نمائش ایسی چیز ہے. لیکن روزے میں انسان کہاں دکھاوا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تنہائی میں اگر چاہے گا تو پانی پی لے، کھانا کھا لے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پیٹ بھر کے کھانا کھا کے گھر سے نکلے تنہائی میں سے اور ایسی مسکین صورت بنا لے کہ لوگ سمجھیں گے یہ تو 6 دن سے روزے سے بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھ رہے ہیں. کس کو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن وہ تنہائی کے وقت میں بھی اپنے آپ کو ایک گھونٹ پانی سے، ایک لقمہ کھانے سے صرف اس لیے بچاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہی اخلاص ہے. تو روزہ ہو، تراویح ہو، رمضان کی اور عبادتیں ہو، اللہ نے اس پر بہت بڑا دیا. ایک ایک سجدہ جو ہم تراویح میں کر رہے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیے. پتہ نہیں کس سجدے پر اللہ کو پیار آ جائے گا اور ہماری مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے آگے جھکنا بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور بندہ جو سجدہ کرتا ہے وہ رحمان کے دونوں پیروں پر سجدہ ہے، رحمان کے دونوں قدموں پر سجدہ ہے. آپ غور کیجیے کہ اگر انسان یہ سوچ کر سجدے میں جائے کہ میں اپنے اللہ کے پیروں پر گر رہا ہوں تو اس کا سجدہ کتنا قیمتی بنے. ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو منانے کے لیے انسان معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، وہ نہیں معاف کرتا ہے تو وہ اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، پیر پکڑ لیتا ہے تو اس کو ترس آ جاتا ہے. سجدہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ کے قدموں پر انسان گر گیا. یسجد بین قدمی الرحمن. تو تراویح اور اس کے یہ سجدے اور پھر قرآن کی تلاوت اور الگ سے قرآن پڑھنا یا سننا، یہ سب چیزیں
ہمارے لیے اجر کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کی قدر کیجیے اور رمضان کے دن اور رات اچھے گزارے، یہاں وہاں بیٹھ کے گفتگو مت کیجیے، وقت مت ضائع کیجیے، جو وقت ملے تلاوت کر لیجیے، نماز پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید کسی سے سن لیجیے، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تلاوت سن لیجیے، نہیں تو تسبیح پڑھ لیجیے۔ حدیث پاک میں ہے ایک دفعہ سبحان اللہ انسان کہتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ مان لیجیے ہم نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 5 منٹ لگے گا، 100 درخت ہمارے لیے جنت میں لگا دیے گئے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اس کو یوں سمجھو کہ ہم نے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، جنت میں درخت لگا دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ ہمارے لیے جنت میں درخت لگائے گئے ہوں اور اللہ ہم کو جہنم میں دے، یہ اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ ہمارے لیے درخت تو جنت میں لگائے گئے ہیں اور ہم جہنم میں بھیج دیے گئے۔ تو عمل کو چھوٹا مت سمجھیں، چاہے سبحان اللہ کہنا ہو، الحمدللہ کہنا ہو، لا الہ الا اللہ کہنا ہو، چھوٹا مت سمجھیں۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن 99 دفتر لے کر ایک گنہگار آئے گا، ہر دفتر گناہ کا اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ دفتر نظر آ جائے، اتنا گناہ اس کے پاس ہوگا، اور ایسے 99 ایک کم 100 دفتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اعمال اس کے تولو، اب ایک پلڑے میں تو گناہ کے 99 دفتر رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے کچھ ہے ہی۔ فرشتے کہیں گے دوسرے پلڑے میں کیا رکھا جائے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر، نہ تلاوت۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تلاش کرو، ایک پرچی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ملے گا کہ بس یہی نیکی اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو وہ بندہ خود یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ 99 دفتر گناہ کے ایک طرف ہے، یہ چھوٹی سی پرچی ہے، اس کا کیا وزن ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وزن کروا لو۔ اب جب وہ کلمے والی پرچی نیکی کے پلڑے میں رکھی جائے گی تو گناہ کا پلڑا اٹھ جائے گا اور نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کو لے جاؤ جنت میں داخل کر۔ یہ چیز ہے کہ کلمہ طیبہ میں، اللہ کے ذکر میں، اس کے نام میں بہت وزن ہے، بہت طاقت ہے، اس کو معمولی مت سمجھیں، اور خوب اللہ کو یاد کیجیے، خوب اللہ کا ذکر کیجیے۔ اعمال میں 3 چیزوں کا خیال رکھیے، 3 چیزوں کا۔ پہلی چیز اخلاص، جو کیجیے وہ صرف اللہ کے لیے کیجیے، کسی غیر اللہ کو شریک مت کیجیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل لوگوں کے سامنے آئے، لوگ ہم کو اچھا سمجھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک صاحب کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور بہت دیر تک نفل نماز پڑھتے رہے، تو ایک نئے آدمی آئے تھے مسجد میں، وہ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کسی پرانے آدمی سے پوچھا محلے کے، بھئی یہ کون صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے تعارف کرانے شروع کیا، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، نمازی ہیں اور حاجی ہیں، فلاں ہیں، اور لمبا چوڑا تعارف ہوا۔ جب وہ تعارف کرا کے چپ ہو گئے، وہ نماز کی حالت میں تھے جن کا تعارف کرایا جا رہا تھا، جب وہ تعارف کرا چکے تو انہوں نے نیت توڑ دی، جو نماز پڑھ رہے تھے نیت توڑ کے کہا ابے کمبخت تو نے تو یہ بیان کیا ہی نہیں کہ میں نے 6 حج بھی کیا۔ یعنی جتنا وہ تعارف ہو رہا تھا ان کا کان ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ ہمارے بارے میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو جب وہ پورا ہو گیا تو اس نے کہا کہ تم نے تو یہ بیان کیا۔ ہم یہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی کا اشتہار ہو، یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ نیکی کریں صرف اللہ کے لیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ کے لیے بندگی کو خالص کیا جائے۔ دوسری چیز، ہر عمل میں اتباع سنت کا خیال رکھا جائے۔ اتباع سنت یعنی عمل سنت کے مطابق ہو۔ جب عمل سنت کے مطابق ہوگا تو اس میں طاقت پیدا ہوگی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتباع سنت سفینہ نوح کی طرح، حضرت نوح کی کشتی کی طرح، کہ جو اس میں سوار ہو گیا نجات پائے گا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب جائے گا۔
اتباع سنت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا ڈوب جائے گا۔ اتباع سنت کا خیال رہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کا راستہ کیا ہے، آپ نے یہ عمل کیسے کیا ہے۔ نماز پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں، نماز درست کریں۔ آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں کو ایک صف کے نمازیوں کو دیکھیں گے تو سب یہ ہاتھ الگ الگ بندھے ہوں، کوئی کہیں باندھے ہوئے، کوئی کہیں باندھے ہوئے، کوئی کہیں، سجدہ بھی ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سیکھا نہیں۔ نماز سنت کے مطابق سیکھنی چاہیے، ہر عمل سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یہ وعدہ ہے۔ تیسری چیز احتساب، انسان عمل کرے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ کر کرے۔ احتساب کہتے ہیں اجر کی امید رکھنا۔ چھوٹا عمل بھی انسان کرے تو اجر کی امید رکھے کہ اللہ مجھے اس پر نوازے۔ انسان 2 رکعت پڑھ رہا ہے، سوچے کہ یہ 2 رکعت ایسی ہے جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے اور اللہ اس پر مجھے ثواب عطا کرے۔ احتساب۔ حدیث میں ہے کہ جو رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی اجر کی امید کے ساتھ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طرح جو نماز پڑھے گا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، پہلے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اور کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور عمل پر اجر کی امید رکھتا ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، یہاں تک فرمایا کہ مومن کو ہر چیز پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو لقمہ وہ اٹھاتا ہے اس پر بھی اجر دیا ہے، جو لقمہ اٹھاتا ہے اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ پیر کے تلوے میں اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے اللہ مومن کو اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی جیب میں کوئی سامان رکھتا ہے، 10ویں مرتبہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم نے چابی رکھی جیب میں، اب ہم نے ضرورت کے وقت جیب میں ہاتھ ڈالا، اب تو 2 طرف جیب ہے، اور اگر آدمی زیادہ حریص ہو تو 6-7 جیب رہتی ہے، ادھر ادھر اور بھی 2-4 جیب ہے، تو اب ایک جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا سوچ کے کہ چابی تو میں نے اسی میں رکھی تھی، اس میں نہیں ملی، تو کیا ہوتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میری چابی کہاں گئی، وہ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، تیسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اب کہیں اس کو مل جاتی ہے۔ اب وہ مل گئی تو یہ جو 2-3 آدھے منٹ کا جو وقفہ ہوا پریشانی کا کہ ایک جیب میں ہاتھ ڈالا نہیں ملی، دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہوا اور پریشانی ہوئی، اس پر بھی اللہ مومن کو اجر عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ تو ہر چیز میں اجر کی امید رکھی جائے۔ 3 بات یاد رہے گی، تینوں کے شروع میں الف ہے، اخلاص، اتباع سنت، احتساب، تینوں کے شروع میں الف ہے، یاد رکھیے۔ کیا کیا ہے؟ اخلاص، اتباع سنت اور احتساب۔ اتباع سنت مطلب سنت کی پیروی کرنا، احتساب مطلب اجر کی امید رکھنا، بس اتنا ہی۔ میں نے کہا تھا میں مختصر گفتگو کروں گا، اسی لیے انشاءاللہ اتنی ہی بات، کل اور کچھ انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں اثر پیدا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہمارے